نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے، یقیمون الصلاۃ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اقامت نماز کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون کون سی شرائط ضروری ہیں۔ تو ابھی کل کے درس میں ہماری گفتگو مفسدات نماز کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کن چیزوں سے، کن کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر کون کون سے اعمال کیے جائیں تو ان سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، 9 نمبر کل کے درس میں بیان کیے گئے تھے، اور 10واں نمبر یہ ہے کہ نماز کے اندر جان بوجھ کر یا بھولے سے کوئی چیز کھانا، نماز کے اندر جان بوجھ کر یا بھولے سے کوئی بھی چیز کھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے اندر کوئی بھی، ان کے اندر ٹافی وغیرہ ڈالی ہوئی، کوئی بھی کھانے کی چیز ڈالی ہوئی ہے تو اس کھانے کے عمل سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 11 کہ 2 صفوں کی مقدار برابر چلنا، نماز کی حالت میں 2 صفوں کی مقدار چل کر آگے جانا یا چل کر پیچھے جانا یا دائیں بائیں ہونا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر کہ جس طرح ایک صف، یہ امام صاحب جماعت کروا رہے، نماز کروا رہے، اگر کوئی مسئلہ بن گیا، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اگر امام صاحب کسی مقتدی کو اشارہ کرے یا ہاتھ سے آگے کرے تو ایک صف کی مقدار چل کے آگے آ سکتا ہے، بھی وہاں سے چل کر یہاں آئے گا، ایک صف ہو جائے گی۔ یہاں سے آگے چل کر جانا 2 صف، وہاں پر جا کر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کا جماعت کے درمیان میں سے کسی نمازی کا، مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے اور جگہ خالی چھوڑ کر چلا جائے تو بھی اس سے بھی حرکت ہوتی ہے، کیونکہ نمازی ساتھ ساتھ ملنے کا حکم کہ ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں کہ تاکہ صف خالی نہ ہو، جگہ خالی نہ ہو، صف میں کہیں شیطان نہ آ جائے، تو وہ حرکت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ 2 صفوں کی مقدار حرکت کرے گا، آگے پیچھے دائیں بائیں جس طرف بھی، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 12 قبلے کی طرف سے بلا عذر اپنا سینہ یا چہرہ پھیر لینا، کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور بلا عذر، کوئی مسئلہ بھی کوئی نہیں، کوئی عذر بھی کوئی نہیں، جان بوجھ کر اپنا رخ قبلے کی طرف سے ہٹا لیا، دائیں جانب کر لیا، بائیں جانب کر لیا، پیچھے کو کر لیا، تو قبلے سے اپنا رخ، چہرہ، سینہ ہٹانے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کے اندر رکن فرض ہے، اگر فرض سے ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ استبل میں جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں، جانور باندھے جاتے ہیں، حویلیوں کے اندر گوبر کی جگہ پر، پیشاب کی جگہ پر، گندی جگہ پر اگر نماز پڑھی، سجدہ کیا تو ایسی جگہ پر نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 14 سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، اگر نماز کے اندر سطر کھل گیا، تہبت وغیرہ کھل گیا، شلوار وغیرہ کھل گئی، اگر سطر ننگا ہو گیا، ایک رکن کی مقدار ٹھہر جانا، یعنی ہم رکوع کر رہے، 3 تسبیحات کی مقدار، رکوع کرنے کی مقدار، اگر ہمارا سطر کھلا رہا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اکثر نوجوانوں کے اندر یہ رواج آ چکا ہے کہ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں اور اکثر سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے یہ کمر اکثر ننگی ہو جاتی ہے، تو بھئی ناف کے برابر اگر غور کیا جائے، اگر اس سے نیچے سطر ننگا ہو جائے اور سجدہ کرنے کی مقدار میں وہ سطر ننگا رہا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو بھئی بڑی احتیاط کی یہ بات ہے، کیونکہ اکثر یہ معاملات بن جاتے ہیں، نوجوان غور نہیں کرتے اور جب سجدے میں جاتے ہیں شرٹ وغیرہ چھوٹی ہوتی ہے اور سجدہ کرنے سے اوپر کو کھنچ جاتی ہے، وہ جب اوپر کو کھنچتی ہے تو وہ یہ سطر ننگا ہو جاتا ہے، تو اگر سجدے کی مقدار میں وہ سطر ننگا رہا اتنی دیر تک تو بھئی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 15
کہ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہو۔ نماز کے اندر ایسی چیز، جس طرح دعا کرتے ہیں رب جعلنی، درود شریف کے بعد اتحیات میں دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کی جگہ کوئی ایسی دعا مانگی، اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 100 روپے دے دے، مجھے بھینس دے دے، مجھے زمین دے دے، مجھے جائیداد دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے۔ تو نماز کے اندر اگر ایسی دنیاوی کوئی بھی چیز مانگی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر جو انسانوں سے مدد مانگی جاتی ہو، جو انسانوں سے چیزیں مانگی جاتی ہیں، ان کے مانگنے سے اگر وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے پیسے دے دے، فلاں چیز دے، فلاں چیز دے دے مجھے، ایسی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ جو احادیث مبارکہ جو حضور کے صدیق سے جو دعائیں ثابت ہیں نماز کے اندر، وہی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر، ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی دعا مانگی، اپنی طرف سے دنیاوی چیز مانگی نماز کے اندر، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 16، درد مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ حرف ظاہر ہو جائے۔ نماز کے اندر کوئی چوٹ آ چکی، پہلے سے لگی ہوئی ہے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنی تکلیف، درد کی شدت بڑھنے لگی، تو درد کی شدت کی وجہ سے رونے لگا، اور رونے کی وجہ سے الفاظ ظاہر ہو گئے، رونے کی آواز، الفاظ ظاہر ہو گئے، تو وہ الفاظ ظاہر ہونے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 17، بالغ آدمی کا نماز میں کہا لگا کر ہنسنا، بلند آواز سے ہنسنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بالغ آدمی کا نماز کے اندر کہا لگا کر ہنسنا، بلند آواز سے ہنسنا، اس ہنسنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز اطمینان سے پڑھ رہے ہیں آپ، اور کوئی ایسی حرکت کوئی ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے آواز کے ساتھ، یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، یا کسی بچے نے کوئی حرکت کی ایسی، تو اکثر کسی کو ایسی ہنسی وغیرہ آ گئی، ہنس پڑا، اور وہ آواز اونچی ہوگی، کسی اور نے آواز ہنسنے کی سن لی، تو بھئی اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 18، امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے آگے بڑھ جانا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ امام ابھی رکوع میں جاتا نہیں، کہ مقتدی پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی دیکھتے دور سے اشارہ امام کا نظر آتا ہے، اور پہلی رکوع میں ابھی امام تکبیر بھی نہیں کہتا کہ رکوع میں پہلے چلے جاتے ہیں، اور امام سجدے میں نہیں جاتا، پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام کھڑا نہیں ہوتا، پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی امام سے آگے بڑھ گیا ہر رکن کے اندر، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مفسدات نماز ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو کوشش کی جائے کہ جب امام تکبیر کہے، امام کے تکبیر کہنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں، جب امام سجدے سے اٹھے، تکبیر کہنے کے بعد آپ سجدے سے اٹھے، نہیں امام کی اقتداء آپ نے کرنی ہے، یا امام کے ساتھ ساتھ یہ رہے، یا امام کے پیچھے چلے، یعنی امام تکبیر کہہ چکے، بعد میں آپ تکبیر کے اس کے ساتھ ساتھ چلے، اس کے پیچھے چلے، امام سے آگے نہیں بڑھنا، کہ رکوع کرنے سے پہلے آپ نے رکوع نہیں کرنا، سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو امام سے آگے بڑھتا ہے، جو امام سے آگے بڑھتا ہے یا زیادہ پیچھے رہ جائے، وہ شخص قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ اتنی سخت اس کی سزا ہے کہ امام سے آگے بڑھنے کی۔ تو بھائی کوشش کی جائے کہ اپنی نمازوں کو مکمل اہتمام کے ساتھ، خیال کے ساتھ پڑھا جائے، کہ تاکہ نماز کے اندر کوئی ایسا مفسدات، کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے کہ جس سے ہماری نماز خراب ہو جائے، جس سے ہماری نماز ضائع ہو جائے۔ اور بھائی اگلی چیز مکروہات نماز، کہ جن چیزوں سے ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ٹوٹتی تو نہیں، نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، اور اس کراہت کی وجہ سے، ناپسندگی والے عمل کی وجہ سے ہماری نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ نماز البتہ ٹوٹے گی نہیں، لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو بھی ہمیں ایسی نماز بھی نہیں پڑھتی جس سے ثواب میں کمی آئے، کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرنا جس سے نماز میں ثواب میں کمی آئے، بلکہ ہم نے اپنی نماز مکمل اہتمام کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، کہ نماز میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ آئے، بلکہ ہماری مکمل نماز آداب کے ساتھ، فرائض واجبات کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ 2-3 مکروہات بیان کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں بیان کریں گے۔ تو بھائی نمبر 1، سب سے پہلا جو مکروہات میں سے نماز کے اندر مکروہ چیز ہے، صدل کرنا، یعنی کپڑے کو لٹکا لینا، سر کے اوپر رومال ڈال کر اور اس کو ایسے لٹکانا کہ دونوں طرف کنارے اس کے لٹک رہے ہیں، ایسے کپڑا لٹکانے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جیسے رومال سر پہ ڈال کے اور اس کو ایسے لپیٹنا نہیں، بلکہ ایسے اس کو چھوڑ دیا اور سر کے اوپر سے کپڑا ایسے نیچے لٹکا ہوا، یا چادر آپ نے ڈالی اور ایسے لٹکی ہوئی ہے، تو بھئی اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ کیوں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ کپڑے کو لٹکائیں گے تو آپ کو بار بار نظر آئے گا،
رکوع میں جائیں گے، سجدے میں آپ کے سامنے آئے گا بار بار. تو نماز میں جب رکاوٹ حائل ہوگی تو ہمارا دھیان نماز سے ہٹ جائے گا، ہم نماز سے اپنی سے غافل ہو جائیں گے. جب نماز سے غافل ہو جائیں گے، ہمارا دھیان ہٹ جائے گا تو ہماری نماز ثواب میں کمی آئے گی. تو اس سے نماز کے اندر کراہیت آ جائے گی، نماز کے اندر کراہیت آ جائے گی. جس عمل کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا تو وہ نماز مکروہ، نماز میں کراہت آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نماز کے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی. تو اس لیے تمام بھائی اس بات کا بھی خیال کرے کہ نماز پڑھنے کی صورت میں سردیوں کے موسم میں اکثر بھائی چادریں لیتے، رومال وغیرہ لیتے، تو بھی ایسی صورت کے اندر اپنا رومال سر پہ ایسے نیچے نہ لٹکائے، چادر سر سے نیچے نہ لٹکائے. کپڑا لٹکانے سے، رومال لٹکانے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کپڑا لٹکے گا، آپ کی نظر بار بار اس کے پڑے گی، نماز میں درمیان میں حائل ہوگا، ہم نماز سے غافل ہوں گے تو نماز میں کراہت آ جائے گی، ہمارا دھیان نماز سے ہٹ جائے گا. تو اس انداز میں کپڑا سر سے نیچے لٹکانا یہ نماز کے اندر مکروہ ہے، کوشش کی جائے اس سے بچا جائے. اور نمبر 2، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا بچانا. بھئی آپ نماز پڑھ رہے، جنگل میں پڑھ رہے، کھیتوں میں پڑھ رہے، اور آپ کو خطرہ ہے کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، صاف کپڑے ہیں تو اگرچہ جگہ مٹی پاک ہوتی ہے، مٹی ناپاک نہیں، مٹی پاک ہوتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ نے سفید کپڑے پہنے، آپ کوشش ہے کہ میرے کپڑے گندے نہ ہوں، گرد و غبار ان کو نہ لگے، تو بار بار کپڑوں کو سنبھالنا، ایسے اکٹھا کرنا سجدہ کرنے کی وقت، رکوع کرنے کے وقت، بیٹھنے کے وقت، کہ کپڑے میرے گندے نہ ہو جائیں. تو بار بار کپڑوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے، گرد و غبار سے بچانے کی وجہ سے نماز میں کراہت آ جاتی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی. ایسے عمل سے بھی بچا جائے، ایسے عمل سے بھی بچا جائے. اور نمبر 3، اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا. اپنے کپڑے یا بدن، بعض بات ہوتا ہے اکثر بھائیوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کپڑوں پر ڈیزائن ہو، کوئی ایسی چیز ہو، بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بٹن بند کرتے ہیں، یا اپنے آستینوں کے بٹن بند کرتے ہیں، آستینوں کو اوپر نیچے نماز کے اندر کرتے ہیں. تو ایسے ہر عمل سے بچا جائے، ایسے ہر عمل سے بچا جائے. کپڑوں سے کھیلنا، جسم کے یا انگلیاں چٹکانا، کوئی بھی ایسا عمل کرنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اور نمبر 4، کہ معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم کہیں پر جانا پسند نہیں کرتے، مجمع میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایسے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم دوستوں میں نہیں بیٹھ سکتے، لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم ناپسند کرتے کہ پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، گندگی بدبو آ رہی ہے، تو بھئی ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. تو بھئی تمام بھائی ان باتوں کا خیال کریں گے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں کا خیال کر کے ہم اپنی نماز کو عطا کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، نماز کو پڑھیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو مکمل اہتمام کے ساتھ قائم کرتے ہیں. جب اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں قائم ہو جائیں گی، اور ہمیں اپنی نمازوں پر مکمل اس کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.